بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم. یہ ہمارا چوتھا مضمون الحمدللہ شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران. یہاں پر اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کا ذکر شروع فرما رہے ہیں، اور ان کے اندر ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے انبیاء کا ذکر فرمایا. اس کا ربط اور تعلق پیچھے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیغمبروں کے پیچھے چلا جائے، اور پیغمبروں کے پیچھے کس طرح چلا جائے؟ بس پیچھے چلا جائے نہیں، بلکہ اطاعت کی جائے. اللہ کی اطاعت اسی میں ہے کہ ان کے رسول کی اطاعت کی جائے. تو اللہ رب العزت نے ان رسولوں کا ذکر شروع کیا اور ایک خاندان کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اس کو سمجھتے جائیں، پڑھتے جائیں. کوئی اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے. خیر تفصیل تو بہت ساری ہے، البتہ ترجمہ جو ہے وہ بارہ برس ہے. ربط کرنے کے لیے کوئی نئی چیز اس میں بتانی نہیں پڑتی. اس لیے ہو سکتا ہے کہ صرف ترجمہ چلے اور ہم کچھ زیادہ بھی پڑھ لیں. تو زیادہ پڑھنے سے آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پسند کیا جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت سے بھی پہلے محبت کرتے ہیں، جن میں یہ دو مادے ہوتے ہیں. نمبر ایک محبت کا مادہ ہوتا ہے اور نمبر دو اطاعت کا مادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ، کہ یہ ذہن میں رکھو، یقین رکھو. اصطفیٰ، اصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں پر میں آپ کو لفظی ترجمہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نا. لفظی ترجمہ میں نے آپ کو صرف سمجھنے کے لیے بتا دیا کہ جو اطاعت محبت کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو چن لیتے ہیں. کس کے لیے؟ فضیلت دینے کے لیے، کہ اللہ ایسے لوگوں کو سب سے اوپر لے جاتے ہیں، یعنی فضیلت دے دیتے ہیں. تو ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے فضیلت دی، یعنی کہ چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل ابراہیم، اور آل ابراہیم و آل عمران، اور آل ابراہیم میں بھی آل عمران، علی العالمین، علی العالمین، تمام کائنات پر. یعنی اللہ رب العزت نے ان کو کائنات سے الگ کر کے چنا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو فضیلت دی تمام عالم پر. تمام عالم پر اللہ نے ان کو فضیلت دی. تو کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ یہ، ٹھیک ہے. اور آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ آل عمران، آل ابراہیم کے اندر، آل ابراہیم میں سارے ہی آ گئے، ٹھیک ہے. لیکن آل عمران کو اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا ان کی فضیلت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. ان کی فضیلت بتانے کے لیے ان کو الگ سے ذکر فرمائیے، کیونکہ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایسی نسل ہے جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ذریۃ، ذریت کہتے ہیں نسل کو. بعضھا من بعض، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہم یوں کریں، اگر لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں تو بعض میں سے ہیں. ذریت ہے جن کے بعض میں سے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا. لیکن اس ترجمے سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں، اس بات کا مطلب یہ ہے بعضھا من بعض، بعضھا کہ یہ ایسی ذریت ہے، ایک ایسی نسل ہے. ذریت نسل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ذریت کے ساتھ ایک نسل لکھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہ ایسی نسل ہے بعضھا من بعض، ان میں بعض دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اخلاص کے اندر، اطاعت کے اندر، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ لوگ صرف اور نحو وغیرہ پڑھے ہوتے تو پھر اس میں سے جار اور مجرور نکالا جاتا اور اس کے معاملات بتائے جاتے. فی الحال اتنا سمجھ لیں
ان میں سے بعضی اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان سبھی لوگ مخلصین ہیں، سبھی لوگ کاملین ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ کیا بھائی اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے معاملات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت اچھے سے سنتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے ساتھ ہر بندے کی جو نیچر اور فطرت بنائی ہے، اس نیچر اور فطرت کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اس کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو فضیلت دی اور بعضوں کو ان کے نقش قدم پر چلایا۔ تو جن کی فطرت کو اللہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان میں عمل کرنے کا مادہ نہیں ہے، ان میں محبت کرنے کا مادہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا نہیں بنایا، وہ اس میں شامل۔ جن میں عمل کرنے کا مادہ ہے، اچھا یہ ذہن میں رکھیں، عمل کرنے کا مادہ ہر ایک میں ہوتا ہے، سمجھنے کا مادہ ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن کون اس کو استعمال کرتا ہے یہ اس کی بات ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ رب العزت ان کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے پروردگار، انی نظرت، میں نے نظر مانی، یا میں نے لکھ دیا اہلیہ عمران۔ حضرت عمران جو تھے یہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ یہ بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے حضرت عمران، اور بہت ہی نیک انسان تھے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نسبتوں کو برقرار رکھتے ہیں، تو اور نیک فرد ہونے میں، کسی بھی شخص کے نیک ہونے میں اس کی بیوی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی نسبت سے ان کی اہلیہ کا نام ذکر فرمایا، اس قالت، اور اسی نسبت سے سورت کا نام بھی آل عمران رکھا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اور جو شخص نیک ہوتا ہے، جو مرد حضرات سنتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، جو شخص نیک ہوتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ عام طور پر دیکھا گیا، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا نا، مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر بندے کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر نیک بندے کی نسل بھی نیک ہو، لیکن عام طور پر اللہ کرم نوازی فرما دیتے ہیں، لہذا عام طور پر یہی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے، اللہ بندھے ہوئے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہی اللہ رب العزت زبردستی بنائیں گے، نہیں، لیکن عام طور پر اللہ رب العزت ایسا ہی فرماتے ہیں۔ جیسے آج حضرت ابراہیم کے والد کافر ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ پیغمبر، اور فرعون جو ہے وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، لیکن ان کے یہاں پرورش پانے والے بیٹے کے طور پر رہنے والے حضرت موسیٰ پیغمبر، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اذ قالت امرأۃ عمران، اور دوسری طرف حضرت جبریل نے جس کی پرورش کی، سامری جو ہے خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو لیکن عام اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جو نیک ہوتا ہے اللہ اس کی اولاد کو بھی، ذریت کو بھی نیک کرتے ہیں۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نظرت لک، اے میرے پروردگار میں آپ کے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی جو کچھ بھی، بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن یہ آزاد ہے۔ یہ نظر عام طور پہ مانی جاتی تھی بیت المقدس کے لیے کہ جب حضرت عمران کا انتقال ہوا تو حضرت عمران کے انتقال کے وقت حضرت عمران کی اہلیہ تھیں وہ حمل سے تھیں، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مختص کر دوں گی، اور عام طور پہ لوگ اس طرح کی نظر مانا کرتے تھے، چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو بیت المقدس کے اندر جو ائمہ اور علماء کرام ہوتے تھے ان علماء کرام کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور وہ بچے انہیں کی پرورش میں رہتے تھے اور وہ زندگی بھر بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی عورتوں کا مزاج یہ تھا۔ اب دیکھیں حضرت عمران کی اہلیہ، حضرت عمران کا تو انتقال ہو گیا اور عورت اکیلی ہے گھر کے اندر، تو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ جو میری اولاد ہونے والی ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں۔ یہ ہوتا ہے عورتوں کا نیک جذبہ
کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں دیتی ہوں۔ لہٰذا اپنی اگر اللہ نے 3 اولادیں دی ہیں، 4 اولادیں دی ہیں، 5 اولادیں دی ہیں، یہ زیادہ دی ہیں، آج کے زمانے میں اتنی ہوتی ہیں عام طور پر، تو ایک ہمارے اوپر اثر ہے دوسری قوموں کا، تو 5 سے اوپر عام طور پہ بچے ہوتے نہیں ہیں، اور دوسرا صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو تو اپنی کسی نہ کسی اولاد کو دین کے لیے مختص ضرور کرنا چاہیے۔ ساری اولادوں کو ہی ہم دنیا میں لگا رہے ہیں، لیکن دین کے لیے کوئی نہ کوئی اولاد مختص ہونی چاہیے، جیسے حضرت عمران کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کے لیے فتقبل منی، تو اے پروردگار اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے، کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے، بے شک آپ ہی ہیں جو کہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ انک انت کے اندر جو تاکید ہے میں پیچھے بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب حضرت مریم کی پیدائش ہے، لیکن میں نے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت علی عمران کی نظر، جو نظر مانی جاتی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی نظر مان لی کہ میں فلاں کام کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کام کروں گا، تو اس کو نظر کہتے ہیں، اور نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ کسی جائز چیز کی نظر مانی جائے، اگر کسی ناجائز چیز کی نظر مانی ہے تو پھر اس کی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بڑے مسائل ہیں، کسی کو سمجھنا ہو تو الگ سے سمجھ سکتے ہیں۔ فلما وضعتھا، جب اس نے ان کو جنا، قالت، تو کہنے لگ ربی انی وضعتھا انثی، اے میرے پروردگار میں نے تو بیٹی پیدا کی، میں نے تو بیٹی جنی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، جملہ معترضہ، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کچھ اس نے جانا۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک بات پڑھی، اس میں لکھی حضرت مریم کی پیدائش مریم پر پیدائش مریم کا تاثر اور وجہ تاثر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ربی انی وضعتھا انثی، میرے پروردگار میں نے تو بیٹی پیدا کر دی ہے، یعنی اس بات پہ ان کو حیرت ہوئی اور پریشانی ہوئی۔ چنانچہ کوئی شخص کتنا بھی توکل والا ہے، کتنا بھی اللہ پہ بھروسے والا ہے، لیکن اگر اس کو کسی کام کے اوپر شوق لگتا ہے، صدمہ لگتا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کو غم لگا ہے اور وہ رو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو کوئی پریشانی ہے اور وہ پریشان ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو اللہ رب العزت کی ذات سے شکوہ ہے، یہ اللہ کی ذات سے خوش نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ہر انسان کا بشری تقاضا ہے کہ اس کو اس کام کے حوالے سے تاثر پیدا ہوگا، تاثر پیدا ہونا یعنی امپریشن پیدا ہونا، تو یہ کوئی برا نہیں ہوتا۔ وجہ تاثر یہ ہے کہ حضرت بیت المقدس کے اندر عام طور پر جو بچے رکھے جاتے تھے، جو بچوں کی نیت مانی جاتی تھی، تو وہ لڑکے ہوتے تھے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہو، اور برسا برس سے بیت المقدس آباد تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تو اس وجہ سے ان کو تاثر، اللہ رب العزت نے آگے اور خواتین کی فضیلت، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ارے بھائی مرد عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کوئی دھیان سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پوری توجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سوال اٹھنا چاہیے، پتہ نہیں اٹھا ہے یا نہیں اٹھا، اللہ کرے اٹھا ہو، کہ بات تو ہو رہی ہے عورت کی پیدائش کی، کہ لڑکی پیدا ہوگی، لڑکا ہونا چاہیے تھا، تو یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ ہائے لڑکی تو لڑکوں جیسی نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ بیت المقدس کے اندر لڑکے رکھے جاتے ہیں، اب اس جگہ پر لڑکے رکھے جاتے ہیں، اب یہاں پر لڑکے نہیں رکھے جا رہے، تو اب لڑکی کے بارے میں بھائی لڑکی تو یہاں نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ کتنی خوبصورت بتایا، اللہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مرد عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ ایسی زبردست بات کی، ایسی زبردست بات کہ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ کرے کسی کو یہ بات آئی ہو ذہن میں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ مرد عورت کی طرح ہو نہیں سکتا، جو جذبہ، جو ایثار، جو بزرگی عورت حاصل کر سکتی ہے مرد حاصل نہیں کر سکتا، جو محنت، جو کاوش، جو کوشش عورت کر سکتی ہے، جتنا تحمل اور برداشت عورت کے اندر ہوتا ہے مرد کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ بالکل درست ہے کہ عورت کو گھر سے نکال دیا جائے کہ جاؤ تم کما کے آؤ، تو اس کے لیے کمائی بہت مشکل ہے، اور مرد کو کہا جائے تم گھر سنبھالو، برتن دھو، روٹی پکاؤ، تو یہ مرد کے لیے بہت مشکل ہے۔
اللہ نے عورت کے لیے جو چیز بنائی وہ عورت کرنے والی ہے، جو مرد کے لیے چیز بنائی وہ مرد کرنے والی ہے۔ لیکن عورت کو اللہ رب العزت نے جو درجات دیے ہیں وہ مرد کے ذمے نہیں آ سکتے۔ جیسے عورت ماں ہو سکتی ہے جو باپ سے 3 درجے بڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے عورت کو بیوی کا درجہ دیا ہے جو کہ مرد کو جنت لے جانے والی ہوتی ہے بہت سے معاملات کے حوالے سے۔ مرد کی بھی فضیلت ہے، شوہر کی من حیث الزوج ہونے کی فضیلت بھی ہے، لیکن عورت کے فضائل کو گنا جائے تو وہ کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت یہ جملہ مترجمہ ختم ہوا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي ایسا نام رکھنا جو یونیک ہو بہت اچھا ہے۔ مریم وہاں پہ کسی کا نام نہیں تھا، یونیک نام رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی نام رکھیں جو پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی یونیک اور اچھے معنوں والا نام رکھنا چاہیے۔ اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے آداب میں سے ہے کہ بچے کو اللہ کی پناہ میں دیا جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، بچے کے کان میں اذان دی جائے، تو انی اعیذھا، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بکا، اے اللہ آپ کی پناہ، وذریتھا، اور اس کی ذریت کو، من الشیطان الرجیم سے، شیطان مردود سے محفوظ کر کے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها، اہلیہ عمران کا اخلاص کیا تھا؟ اس اخلاص کا اللہ نے اظہار کیا، کیا جا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها، چنانچہ اس کے پروردگار نے حضرت مریم کو، فتقبلها، اس کو قبول کیا، ربها، اس کے پروردگار نے مریم کو قبول کیا، مریم کے پروردگار نے بقبول حسن، بقبول حسن، احسن طریقے سے قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور وَأَنبَتَهَا، اور اس کو چڑھایا پروان بہترین، وَأَنبَتَهَا، اس کو پروان چڑھایا، نباتن، اچھا پروان چڑھانا، پروان چڑھانا، اس کو چڑھایا، نباتن، پروان، حسنا، بہت اچھا، اور اس کو بہت ہی اچھا پروان چڑھایا۔ اور کیسے پروان چڑھایا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ اس کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ اس کا قصہ آگے آ رہا ہے۔ آگے اس کا قصہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم وہیں پر پڑھ لیں گے، اس میں قصے میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت زکریا نے کفالت کیسے کی؟ حضرت زکریا ان کے رشتہ دار تھے، چنانچہ وہاں پر ہم کلما دخل علیہ زکریا، حضرت زکریا وہ پیغمبر ہے، بعض حضرات نے کہا نہیں یہ وہ زکریا نہیں، کوئی اور زکریا وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑ دیں۔ تو کفالت زکریا، موجودہ دور میں کفالت کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیں، ہر بندے کو، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر کسی نیک شخص کا سایہ، کسی نیک شخص کی نگرانی رکھے، اس لیے کہ 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے، 10 سال کی عمر میں جا کے بچوں کے دل میں کسی سے تعلق بنانے کی بات ضرور آتی ہے، ضرور آتی ہے۔ چنانچہ بچے 10 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال کی عمر میں جا کے کسی کو پسند کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کوئی اچھا انسان ان کو پسند کروائیں یا برا انسان پسند کروائیں۔ ہماری ہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اس عمر کے بچوں کو ہم لوگ آج کل کی مجبوری اور مصیبت کو ایجوکیشن ہے اس میں ڈالتے ہیں، تو بچوں کو یا کوئی لڑکی پسند آتی ہے، لڑکی کو لڑکے پسند آتے ہیں، اور وہ اسی کے چکر میں لگے ہوتے ہیں جس سے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا زبردست ٹرک ہے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے کفالت کی، یعنی کسی نیک انسان کی صحبت میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں کہ بچے اس کو دیکھیں، اس سے ملیں، اس سے ان کی موارثت ہونا شروع ہو، اور اس سے ان کا قلبی لگاؤ بننا شروع ہو جائے۔ جب قلبی لگاؤ اس سے بنے گا، کسی نیک انسان سے بنے گا، تو بچے بھٹکیں گے نہیں۔ ورنہ آپ کے بچے کہیں گے جی ہم نے فلاں ڈرامہ دیکھنا ہے، بچے کہیں گے ہم نے فلاں کارٹون دیکھنے ہیں، کیونکہ ان کے دل بنے ہی اس لحاظ سے کہ ان کے دل میں محبت آئے گی۔ لہٰذا آج کے زمانے میں چاہیے کہ بچوں کو کسی نیک انسان کی کفالت میں اس طریقے سے دیا جائے کہ روزانہ 10-15 منٹ، 20-25 منٹ
آپ ان سے بات کریں، آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کی نگرانی کریں، ان سے تاثرات لیں، تاکہ یہ آپ سے بات چیت کر کے ایک اجنبی باہر کے ٹچ میں رہیں گے تو ایسا معاملہ ہوگا۔ یا ماں باپ خود ایسا معاملہ رکھیں کہ بچوں کے دل میں کوئی خلا نہ آنے پائے، یہ ہو، ورنہ ورنہ تو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو کسی اللہ والے کی مجلس میں ضرور لے کے جانا چاہیے، کسی اللہ والے سے رجوع لازمی کرانا چاہیے، کہ اس سے بچوں کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے، ورنہ بچوں کا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے بس۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، بیت المقدس کے نیچے ایک محراب بنی ہوئی ہے، آج بھی وہ محراب اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محراب کو تالا لگایا ہوا تھا، جب اندر جاتے تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر ہوتی اور وہاں پر کچھ کھانا کھا رہی ہوتی تھی۔ کلما دخل علیہ، جب بھی داخل ہوتے علیہ حضرت مریم کے اوپر حضرت زکریا المحراب، محراب میں، تو وجد عندها، محراب کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں محراب ایسے ہوتی ہے مسجد کی، ایسے مسجد کی دیوار ہوتی ہے، اس میں ایک محراب بنی ہوتی ہے، اور انہوں نے محراب کو یہاں پہ دروازہ لگایا ہوا تھا، اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب بھی اندر داخل ہوتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب حضرت زکریا ان کے پاس محراب میں آتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس اللہ کا رزق ہے، وہ ان کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ قال یا مریم، تو انہوں نے کہا ہے مریم، ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت، تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کافی بڑے عمر رسیدہ ہو چکے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ کشمکش میں تھے، میں اللہ سے دعا مانگوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ، اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات میری طرف سے آئے گی کہ بندہ بے صبرا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے دیکھا جب اللہ تعالیٰ اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بغیر موسم، بغیر میری ان ضروری مادی وسائل کی اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ ہنالک، وہاں پر، دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ قال، اور کہا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ، اے پروردگار مجھے عطا فرمائیے من لدنک، محض اپنے فضل سے، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ذریت، پاکیزہ نسل، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سننے والے۔ بعض مرتبہ انسان کو یقین ہوتا ہے، لیکن عین الیقین جب حاصل ہوتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو اس وقت انسان کو اور مضبوطی سے یقین آ جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا کو بھی یہاں پر عین الیقین ہو گیا تھا۔ چنانچہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کسی دوسرے شہر میں گھومنے جانا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے جانا چاہیے، ان کو گھمانا چاہیے، دنیا کی سیر کروانی چاہیے، کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے عجائب دیکھیں، تو ان کے یقین میں اضافہ ہوگا۔ حضرت زکریا نے قدرت کے عجائبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب آنکھوں سے دیکھا تو ان کے علم میں کیسا اضافہ ہوا۔ ماشاء اللہ ہمارے اس درس میں ایک دو خواتین بھی داخل ہیں، جو کسی دوسرے شہر میں گئی تھیں، اور وہاں جا کے ان کے علم میں جتنا اضافہ ہوا، جس کو انہوں نے مجھے تاثر دیا، تو مجھے اس پہ یہ آیات یاد آئی۔ تو ہنالک دعا زکریا، جب اپنی آنکھوں سے قدرت کا عجائب دیکھیں، ابھی تو ہم دیکھتے ہیں اونچے اونچے پہاڑ، لیکن جب ہم وہاں پر کالام اور کاغان میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ خوبصورت ترین مناظر اور اللہ کی قدرت کے شاہکار اور سنگلاخ چٹانیں اور اس کے اوپر جمی ہوئی برف اور یہ سب چیزیں، تو اللہ کی قدرت کا اچھے سے یقین ہوگا۔ اسی طریقے سے ساحل سمندر کے بھی بچوں کو لے کے چلے گئے، اپنے گھر والوں کو لے کے چلے گئے، کہ اس سے اللہ کی اتنی بڑی قدرت کو دیکھیں گے، شاہکار کو دیکھیں گے۔ ہاں آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، دل کی آنکھیں کھلی، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھ کے نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کے یقین میں اور مضبوط اضافہ ہوتا ہے، اور پختگی آتی ہے اس کے ذہن میں۔ جب اس پختگی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، فنادت الملائکہ، تو جواب بھی آتی ہے، فنادت الملائکہ، پکارا اس کو فرشتوں نے، وہ قائم، جبکہ وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، اور محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب آج ہم تو نہیں بنا سکتے، لیکن اپنے گھر میں ایک جگہ متعین کر لینی چاہیے۔ محراب پہلے ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا گھر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خدیجہ کے ساتھ 28 برس تک رہے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے لیے دو محراب، ایک محراب بنی ہوئی تھی،
اسی طریقے سے آج روز احتر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب تہجد بنی ہوئی ہے، جس کی تصویریں بھی ملتی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، وہ جو لینا چاہے میں امید ہے دیکھوں گا اگر مجھے فرصت ہوئی تو محرابیں بنی ہوتی تھیں۔ آج کے زمانے میں تو ہم گھروں میں محراب نہیں بنا سکتے، تو ایسا کر لیا جائے کہ گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی جائے اور وہاں پر مصلی مستقل بچھا دیا جائے اور مستقل اس جگہ پر نماز پڑھی جائے، کہ یہ بھی ایک محراب کا درجہ ہے۔ تو وہ قائم یصلی فی الماء، یہ پسندیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم ساری زمین پہ نماز پڑھیں گے تاکہ ساری زمین جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی گواہ بنے، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ثابت یہ طریقہ ہے یصلی فی المحراب، کہ مخصوص جگہ بنا لی نماز کے لیے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے آپ کو بشارت دی یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ، ان اللہ، جو کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وہ سیدن، اور سردار ہیں، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمتن، بلکہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سیدن، اور سردار ہوں گے، وہ حصورا، اور پاکیزہ ہوں گے۔ سیدن سردار ہوں گے، وہ حصورا، اور وہ حصورا، اور پاکیزہ ہوں گے۔ حصور کہتے ہیں نفسانی خواہش کو روکنے والا، اپنی نفسانی خواہش کو مکمل طور پہ روکے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں یہ صفت اس درجہ رکھی تھی کہ ان کو نکاح کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ عبادت میں اس قدر شغف تھا کہ نکاح کا دھیان بھی ان سے ہٹ گیا۔ اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں نے اپنے کئی بیانات میں اس کی وجوہات بیان کی ہیں، جس کی ایک، جب میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں درس دیا تھا تو اس کی ایک وجہ میں نے ذکر کی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، سوائے صرف ایک پیغمبر ہے جنہوں نے شادی نہیں کی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جو بغیر شادی کے رہنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کے اور لوگوں کی، وہ نبی من الصالحین، اور نیک انبیاء میں سے یہ ایک پیغمبر ہے۔ قال، حضرت زکریا کو حیرت ہوئی، اظہار حیرت ہے، یہ تقاضا بشری جس کے اوپر گزر چکا۔ رب انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ عاقر کہتے ہیں وہ عورت جس کو حیض نہ آتا ہو۔ قال کذالک، اللہ فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو قال رب اجعل لی آیۃ، کہا ہے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی متعین کیجیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری نشانی ہے کہ اللہ تکلم، کہ تو بات نہیں کر سکے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، الا رمزا، ہاں بس اشارے کرتا رہے گا، وذکر ربک، لہذا اپنے پروردگار کا ذکر کر، کتنا کثیر، بہت، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اس کی تسبیح کر۔ یہاں تک حضرت زکریا کی بات ہوئی، ہماری اذان ہونے والی ہے، ہم یہاں تک اس کو بس کرتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ آگے بھی صرف ترجمہ ہی ہے اب اس کو، لیکن اتنا سبق آپ ازبر کر